میرا نام فوزیہ ہے اور میرا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے ہے۔ ہم 3 بہنیں ہیں جبکہ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں۔ ہماری ماں نے ہمیں بہت مشکل سے پالا ہے کیونکہ ہمارا باپ سارے پیسے جوئے میں ہی اڑا دیتا ہے۔ اسے شراب کی بہت ہی بری لت لگی ہوئی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ میری ماں کی سلائی کڑھائی کے پیسے بھی ہم سے چھین کر لے جاتا ہے۔ میری ماں نے گھروں میں برتن مانجھ کر ہم بیٹیوں کو پالا ہے جبکہ میرے باپ کا خرچہ بھی وہی اٹھاتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی میرا باپ جب بھی غصے میں آتا ہے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ مار پیٹ کرتا ہے۔ میں اپنی ماں کی سب سے بڑی بیٹی ہوں، اسی لیے کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی ماں کا سہارا بنوں۔ اسی لیے چھوٹی عمر میں ہی میں نے اپنی ماں سے سلائی کڑھائی سیکھنا شروع کر دی۔ جب میری عمر تھوڑی زیادہ ہوئی تو میں مکمل طور پر درزن بن چکی تھی۔ پھر میں بھی اپنی ماں کے گھر کا خرچہ چلانے کی کوشش کرتی۔ میں نے 12 جماعتیں پڑھنے کے بعد کالج جانا چھوڑ دیا، مگر میری کوشش تھی کہ میں اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کو پڑھائی کرواؤں۔ میری ماں کی بھی تو یہی خواہش تھی، اسی لیے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کرنے لگے۔ میری چھوٹی بہن بہت زیادہ ذہین تھی اور اس سے بڑی کا دماغ پڑھائی میں نہیں تھا، اسی لیے میری ماں نے میری چھوٹی بہن کو زیادہ پڑھا لکھا کر افسر بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتی تھیں، کیونکہ بڑا افسر بننے کے لیے سرکاری اسکولوں میں پڑھائی اچھی نہیں کروائی جاتی جیسے پرائیویٹ اسکولوں میں کروائی جاتی ہے۔ ماں سے اجازت لینے کے بعد میں نے اپنی بہن کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کرا دیا۔ اب میری بہن پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے جاتی ہے، مگر اس کا خرچہ بہت زیادہ تھا، اتنا کہ اس کی پڑھائی میں ہی ہمارے گھر کی آدھی تنخواہ نکل جاتی تھی، کیونکہ پرائیویٹ اسکول کی صرف فیس دینی ہی نہیں ضروری ہوتی بلکہ اس کے لیے اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھے رہن سہن، اچھا کھانا پینا بھی چاہیے تھا، اور آئے دن کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا رہتا تھا جس کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی۔ ہم غریبوں کی لڑکیاں کبھی بھی بڑے افسر نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر ہم کسی بھی طرح اپنا پیٹ کاٹ کر پڑھائی کر بھی لیں تب بھی نوکری صرف سفارش والوں کو ہی ملتی ہے۔ تو میری ماں کہتی مجھے یقین ہے ایک دن خدا ہماری قسمت چمکا دے گا، ہمیں بس محنت کرنی چاہیے۔ مجھے ان کی یہی باتیں حوصلہ دیتی تھیں، اس لیے میں بھی صبح شام محنت کرتی رہتی۔ ماں کا خواب اب میرا خواب بن چکا تھا۔ دھیرے دھیرے میری بہن بڑی ہوئی اور اس کی عمر 15 سال تھی۔ اب وہ مجھے بہت پریشان سی لگنے لگی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے اس کی پریشانی پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ ہر بار ہی پڑھائی کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنا یونیفارم نہیں اتارتی۔ میں نے پوچھا بھی کہ تم یہ یونیفارم کیوں نہیں اتارتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، بس اسی وجہ سے یونیفارم نہیں اتار رہی۔ 2-3 دن تو میں خاموشی سے ہی اس کا یہ عمل دیکھتی رہی، لیکن پھر مجھے اس پر شک ہونے لگا کیونکہ مجھے اس کا پیٹ بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ موٹی ہو رہی تھی، بلکہ اس کا صرف پیٹ ہی بڑھ رہا تھا۔ تو مجھے دال میں کچھ کالا لگا اور معاملہ کچھ سمجھ میں بھی آنے لگا، لیکن میں جو سوچ رہی تھی شاید وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے معاملے کی چھان بین کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی کوئی ایسا موقع میرے ہاتھ میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ احتیاط برتنے لگی تھی۔ کئی بار میں نے اسے پیار سے بلا پھسلا کر پوچھنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ اب کسی سے زیادہ باتیں ہی نہیں کرتی تھی، بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی۔ اسی لیے ایک روز سچ کا پتہ کرنے کے لیے میں نے اپنی بہن کے یونیفارم پر جان بوجھ کر جوس گرا دیا۔ میری بہن کے چہرے کا رنگ ہی فاق ہو گیا۔ وہ بھاگ کر باتھ روم گئی اور یونیفارم اتار کر جلدی سے چادر لے کر باہر آ گئی۔ میں نے بہن کو کاموں میں الجھایا اور خود جو ہی کمرے میں جا کر اس کا یونیفارم اٹھایا تو سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں تو 4 زندہ پیلے رنگ کی نہ جانے کیسے بہت عجیب سی چیزیں تھیں جنہیں دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی اور میرے منہ سے انتہائی خوفناک قسم کی چیخ بلند ہوئی۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ میں نے ابھی اپنی چھوٹی بہن کے یونیفارم میں کچھ عجیب سی چیزیں دیکھی ہیں۔ اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں آ گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں میری بہن کی یونیفارم تو موجود تھی مگر وہ پیلے رنگ کی عجیب سی چیزیں بالکل بھی موجود نہیں تھیں۔ یہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نے ابھی
چھوٹی بہن کے یونیفارم پہ وہ پیلے رنگ کی کچھ چیزیں دیکھی تھیں۔ میری ماں نے کہا، ارے تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، بھلا چھوٹی کی یونیفارم میں ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ مگر میں نے اماں کو یقین دلایا کہ اماں یہ میرا کوئی وہم نہیں تھا۔ تو ماں نے میرے ساتھ پورے کمرے میں ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن پورے کمرے میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ملی۔ پورا کمرہ چھاننے کے بعد بھی وہ چیز نہیں ملی تو مجھے بھی وہ لمحہ اپنا وہم ہی لگنے لگا۔ میں نے ماں سے معافی مانگی اور انہیں جانے کا بول دیا۔ اب میں پریشان تھی کہ ایسا وہم مجھے زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا تو پھر آج کیوں ہوگا؟ دل کہہ رہا تھا کہ واقعی یہ میرا وہم ہی ہو سکتا ہے، مگر دماغ یہ بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اسی لیے میں نے اب یہ سوچ لیا کہ میں اپنی بات کو ثابت کر کر ہی رہوں گی کہ میری بہن کی یونیفارم میں وہ عجیب سی 4 چیزیں کیا تھیں۔ اگلے دن جب میری بہن کالج جانے کے لیے تیار ہوئی تو میں نے کہا، مجھے بھی ساتھ لے کر چلنا، کیونکہ مجھے بازار سے کچھ کپڑا اور کچھ چیزیں لینی ہیں۔ تو وہ ایک دم چونک اٹھی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، مجھے آج جلدی جانا ہے، تم ماں کے ساتھ چلی جانا بعد میں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی، لیکن جس طرح وہ گھبرا رہی تھی نا، میں سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ تو کالا ہے، اسی لیے میں نے اسے خاموشی سے جانے دیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی گھر سے نکل گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کہاں جاتی ہے، لیکن میرا یہ شک فضول ہی نکلا، کیونکہ میری بہن تو سیدھی کالج گئی تھی۔ میں کالج سے واپس گھر آ گئی، کیونکہ گھر آ کر مجھے سلائی بھی تو کرنی تھی۔ گھر آنے کے بعد میری بہن کا پھر سے وہی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اس نے دوبارہ یونیفارم نہیں نکالا اور آج اس کا بڑا ہوا پیٹ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارا پیٹ اس طرح سے کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا پیٹ اتنا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ تمہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ کھانے پینے کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، اور آج کل ویسے بھی مجھے گیس رہتی ہے، شاید اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ میں اس کے ایسے عجیب سے بہانے پر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، نہ جانے کیوں مجھے تمہاری باتوں پر یقین کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ آگے سے بگڑ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھ پر بلا وجہ کا شک کرنا بند کر دیں، آپ خواہ ہی میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ اس کا رویہ مجھے دوبارہ اس شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پورا دن اس کے کالج میں ہی رہوں گی، تاکہ میں پتہ کر سکوں کہ آخر وہ کس کے ساتھ گھومتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ اس کے لیے میں نے اس کی ٹیچر سے بھی بات کر لی تھی۔ میں نے اس کی ٹیچر سے کہا کہ میں کالج کے اندر چیزیں بیچنے کا کام شروع کروں گی، پر اس کے لیے مجھے ایک دن کالج میں رہ کر ساری جگہیں اور بچوں کا جائزہ لینا ہوگا، تاکہ مجھے اندازہ تو ہو سکے کہ میری چیزوں کا ٹھیلا کالج میں چلے گا بھی یا نہیں۔ اس بات کے لیے کالج کے ٹیچر نے مجھے اجازت دے دی۔ ہاں، تم ایک دن آ کر یہاں کا جائزہ لے کر چلی جاؤ۔ میں اس کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ مجھے تو صرف ایک ہی دن کالج میں گزارنا تھا اور پتہ کرنا تھا کہ آخر میری بہن اپنے کالج میں ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے رہی ہے۔ اگلے دن جیسے ہی میری بہن کالج گئی تو میں نے ماں سے کہا، میں اپنی ایک دوست کے یہاں جا رہی ہوں، مجھے آنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ میری بہن کو گئے گھنٹے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں بھی کالج گئی۔ اب میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میری بہن کیا کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میری بہن ایک لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، پر بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں میری بہن اس لڑکے کے ساتھ کالج سے باہر چلی گئی۔ ان کو کالج سے باہر جاتا دیکھ کر میں بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑی کہ پتہ کر سکوں آخر وہ دونوں کالج کے وقت میں باہر کیا لینے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی میں ان کے پیچھے گئی، وہ دونوں ایک رکشے میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، مگر میں زیادہ دیر تک ان کا پیچھا نہیں کر پائی، کیونکہ رکشے والا بہت زیادہ دور آ گیا تھا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں رکشے والے کو اور زیادہ دور لے کر جاؤں۔ اسی لیے میں نے وہیں پر رکشے والے کے رکنے کو بولا اور خود گھر آ گئی۔ مگر اب میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر میری بہن اس لڑکے کے ساتھ اتنی دور کرنے کیا گئی تھی۔ جیسے ہی میری بہن پھر واپس آئی تو میں نے اس سے کہا، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ تم کالج میں صحیح طرح سے پڑھ تو رہی ہو؟ تو وہ بولی، ہاں ٹھیک ہوں۔ اور تم یہ بار بار مجھ سے کیوں پوچھتی ہو؟ آتے ہی سوال پوچھنا شروع نہ کر دیا کرو۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تو ماں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں تو خاموش ہو گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے پوچھوں گی کہ وہ کہاں گئی تھی، یا پھر اب میں خود ہی معلوم کروں گی آخر وہ کون سی کھچڑی پکا رہی ہے
क्योंकि इसके बढ़ते पेट को देखकर मेरा जोर जोर से दिल दहल रहा था। हम 3 बहनें थीं। अगर कोई भी एक गलत काम करती है तो इन तीनों के माथे पर कलंक लग जाएगा। सबसे बढ़कर मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बाप को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसीलिए जैसे ही अगले दिन वो कॉलेज के लिए निकली तो मैं इसके कॉलेज जाने की बजाय इसी जगह पर चली गई जहाँ से मैंने रिक्शा वापस लिया था। और अब मुझे इंतज़ार था कि कब यहाँ से मेरी बहन और वो लड़का मुझे गुजरते हुए दिखाई दें। और फिर कुछ ही वक्त के बाद वो दोनों मुझे दोबारा वहाँ से गुजरते हुए दिखाई दिए। तो मैंने भी एक रिक्शा लेकर वहीं से दोबारा इनका पीछा करना शुरू कर दिया। बस ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो दोनों एक गांव की छोटी सी बस्ती में किसी झोंपड़ी के अंदर गए हैं। ये सोचकर मैं भी परेशान थी कि कॉलेज से वो दोनों छुट्टी लेकर यहाँ क्यों आए हैं। मैंने रिक्शे वाले को पैसे देकर वहाँ से जाने को बोला और ख़ुद वहीं एक तरफ छुप कर खड़ी हो गई। अभी फ़िलहाल वो दोनों अंदर थे, इसीलिए मेरा अंदर जाना मुनासिब नहीं था। कहीं इन दोनों को शक ना हो जाए कि मैं इनका पीछा कर रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों वापस आ गए। जैसे ही वो लोग वापस आए तो मैं भी इनके साथ ही वापस चली आई। कहीं मेरी बहन को शक ही ना हो जाए कि मैं इसका पीछा करते करते इस झोंपड़ी तक पहुंच गई हूँ। इसीलिए मैं इससे भी पहले घर वापस आ गई। मेरी माँ मुझे शक भरी नज़रों से देख रही थी। इसने कहा कि तुम इस तरह से रोज़ाना कहाँ चली जाती हो? तुम्हारी ऐसी कौन सी दोस्त बन गई है जिसके घर में तुम घंटों रहने लगी हो? मैंने कहा, माँ, कल मैं आपको भी अपनी दोस्त के घर ले जाऊंगी, आप भी देख लेना फिर वो कौन सी दोस्त है। मेरी माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा, अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुम पर शक नहीं कर रही, बस जानना चाहती हूँ कि तुमने ज़िंदगी में कभी भी इतनी देर घर से बाहर नहीं गुजारी, तो तुम आज ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कहा, इसकी भी एक वजह है, कल जब आप मेरे साथ जाएंगी ना तो आपको पता चल जाएगा। मैंने चोर नज़रों से अपनी बहन की तरफ देखा जो खामोशी से खाना खा रही थी और मेरी तरफ देखकर हंस भी रही थी, जैसे कल को मेरी आने वाली शामत पर वो हंस रही हो। मैंने सोचा कि असल शामत किसकी आने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा। अब मुझे सुबह होने का इंतज़ार था कि कब मैं अपनी माँ को लेकर इस झोंपड़ी में जाऊँ और माँ के साथ साथ मुझे भी तो पता चल सके मेरी बहन इस लड़के के साथ वहाँ क्यों जाती है। तो दूसरी तरफ मेरा दिल ये भी दुआ कर रहा था कि खुदा करे कि कुछ भी ऐसा वैसा गलत ना हो, क्योंकि हम गरीबों के पास सिर्फ एक इज़्ज़त ही तो होती है। अगर वो भी इज़्ज़त चली गई तो फिर हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। इसी वक्त मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा, क्या तुमने देखा है हमारी छोटी का पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे इसकी हरकतें देखकर इस पर शक हो रहा है। वो अपनी वर्दी भी नहीं उतारती। ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई बहुत गलत काम कर रही है। मैंने कहा, माँ, आप फिक्र ना करें, कल को जब मैं आपको अपनी दोस्त से मिलवाने लेकर जाऊंगी ना तो आपको सारी बातें मालूम पड़ जाएंगी। मेरी माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखा और पूछा, बेटा, ऐसे कैसे मुमकिन होगा? तो मैंने कहा, माँ, मेरी कोई दोस्त ही नहीं है, हमारी छोटी क्या कर रही है इन सारी बातों का राज वहीं से पता चलेगा। तो माँ ने पूछा कि क्या तुम्हें पहले से ही ये सारी बातें मालूम थीं? तो मैंने कहा, नहीं माँ, मुझे ये सारी बातें मालूम तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, मैंने छोटी का पीछा ज़रूर किया था और इससे मुझे पता चला कि हमारी छोटी कॉलेज से आधी छुट्टी लेकर कहाँ जाती है। जहाँ वो जाती है वहाँ जाकर मैंने भी नहीं देखा कि आखिर इस जगह में ऐसी क्या ख़ास बात है। कल मैं आपको लेकर वहाँ जाऊँगी। जब छोटी भी वहाँ पर मौजूद होगी तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर हमारी छोटी उस झोंपड़ी में क्या करने जाती है। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ कुछ पल के लिए खामोश हो गई और रोने लगी और कहने लगी, मैंने अपनी एक ही बेटी को पढ़ाया है, अगर इसने भी मेरी ज़िंदगी में मेरे माथे पर कलंक लगा दी तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। बेटा, मेरे लिए तो यही सब कुछ असासा है। इनकी बातों पर मेरा भी दिल रोने को करने लगा, लेकिन मैंने अपनी माँ को हौसला दिया कि वो अपने आप को मजबूत रखें और अपनी परवरिश पर भरोसा रखें। हमारी बहन ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अगले दिन जैसे ही मेरी बहन वहाँ पहुँची तो मैं भी अपनी माँ को लेकर वहाँ पहुँच गई थी और हम दोनों इस झोंपड़ी में दाखिल हो गए। हम दोनों को वहाँ देखकर वो चौंक गई और इसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो लड़का भी परेशान हो गया। इसके माथे पर पसीना आने लगा। मेरी बहन आगे बढ़ी और कहने लगी, आप दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने कहा, हम यहाँ कैसे पहुँचे इस बात से तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं। तुम अपना कॉलेज छोड़कर यहाँ क्यों आती हो? किससे मिलने आती हो?
ہمیں یہ پتہ کرنا ہے۔ ہماری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس لڑکے نے کہا، سنو، اب یوں سر جھکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں اب تمہاری ماں اور بہن کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ ویسے بھی ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے۔ اس کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ آخر وہ کون سے سچ بتانے کی بات کر رہا تھا؟ اسی وقت جھونپڑی میں لگے پردے کے پیچھے سے ایک بوڑھے بزرگ نکل کر ہمارے سامنے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید کرتا تھا اور اس سفید کپڑے پر وہی رکھی 4 عجیب و غریب چیزیں تھیں جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے اپنی ماں کو ہلایا اور کہا، ماں، یہ وہی چیزیں ہیں جو میں نے اس دن چھوٹی کی یونیفارم میں دیکھی تھیں۔ میری ماں بھی ان چیزوں کو دیکھ کر عجیب طرح کا منہ بنانے لگی۔ وہ باریش بزرگ ہم دونوں کے قریب آئے اور کہنے لگے، یہ گیدڑ سنگی ہے۔ ویسے تو یہ بہت ہی قسمت والا جانور مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ ہو، اس کے پاس بہت زیادہ دولت آ جاتی ہے۔ لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا۔ میں نے یہ گیدڑ سنگی آپ کی بیٹی کو دی تھی۔ وہ میری ماں کے پاس آ کر بولا تو ہم سب لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے یہ میری بہن کو کیوں دی تھی؟ تو انہوں نے کہا، تمہاری بہن کے بڑھتے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر۔ بالکل ایسا ہی پیٹ میری بیٹی کا بھی بڑا ہوا تھا۔ پہل تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر ہزاروں ہاسپٹلز، حکیموں کے چکر لگانے لگا، لیکن کہیں سے بھی وہ ٹھیک نہ ہوئی، کیونکہ اس کا پیٹ پر ایک عجیب طرح کی ورم چل رہی تھی۔ دن بدن اس کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ ایسے میں ایک بزرگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا، یہ گیدڑ سنگی تم اپنی بیٹی کے پیٹ پر باندھ دو، لیکن روزانہ اس گیدڑ سنگی کو 2 گھنٹوں کے لیے ہلدی میں بھی رکھنا ہے۔ اب وہ لڑکا سامنے آیا اور کہنے لگا، آپ کی بہن میری دوست ہے۔ جب اس کا پیٹ بڑھنے لگا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میری کزن جیسا ہو رہا ہے۔ میں آپ کی بہن کو لے کر ان کے پاس آ گیا اور انہوں نے کہیں اور جانے کی بجائے یہ گیدڑ سنگیاں آپ کی بہن کو دے دیں اور کہا کہ روزانہ آ کر مجھ سے 4 گیدڑ سنگیاں لے جایا کرنا اور اپنے پیٹ پر باندھ لیا کرنا۔ اگلے دن وہ گیدڑ سنگی مجھے واپس کر کے دوسری گیدڑ سنگی لے جایا کرنا۔ اس بزرگ اور لڑکے کی باتیں سن کر ہمیں سچ کا پتہ چل گیا تو میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہونے لگی۔ میں اپنی بہن کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سوچ رہی تھی، مگر میری بہن کچھ بھی غلط نہیں کر رہی تھی۔ ماں نے ہمیں بہت اچھی پرورش دی تھی۔ جس طرح مجھے ان کی پرورش کا لحاظ تھا، اسی طرح میری باقی بہنوں کو بھی ان کی پرورش کا لحاظ تھا۔